الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات عزیز احباب، انسان جو بھی نیکی کرتا ہے اس کو چاہیے کہ اس نیکی کے اوپر پردہ ڈال کر رکھے، اس نیکی کو چھپا کر رکھے۔ جو انسان نیکی کو چھپا کر رکھتا ہے تو پھر اللہ اس کو مقام کیسے عطا فرماتا ہے۔ مبارک بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کوفہ کے اندر جایا کرتے تھے۔ کوفہ کے راستے کے اندر مسجدوں کے ساتھ سرائے خانے بنے ہوئے تھے، مہمان خانے بنے ہوتے تھے، وہاں پر آپ آرام کیا کرتے تھے۔ وہاں پر ایک نوجوان ایسا تھا جو بہت ہی خدمت گزار تھا، مبارک بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت کیا کرتا تھا۔ آپ جب بھی جاتے اس کے پاس ٹھہرتے، وہ خدمت کرتا، وضو کے لیے پانی لاتا، وضو کرواتا، بہت ہی خدمت گزار تھا۔ ایک دن آپ وہاں پر جب کوفہ جاتے ہیں، اس سرائے خانے پر ٹھہرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ نوجوان نہیں ہے۔ لوگوں سے پوچھا وہ نوجوان کہاں گیا ہے؟ لوگوں نے بتایا وہ غریب تھا، مقروض ہو گیا تھا، تو جس نے قرض لینا تھا اس نے اس پر دعویٰ دائر کر دیا ہے، شہر کوتوال اس کو اٹھا کر لے گئے ہیں۔ مبارک بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تو میں شہر کوتوال کے پاس چلا گیا، میں نے اس کو کہا میں اس کے قرض ادا کر دیتا ہوں، کیا تو اس کو چھوڑ دے گا؟ اس نے کہا آپ ادا کر دیں، میں چھوڑ دوں گا۔ وہ نوجوان تھا، رشتہ داروں کے پاس پیغام بھیجے، عزیز و اقارب کے پاس پیغام بھیجے کہ میں بہت قرب کے اندر ہوں، لہذا مجھے یہاں سے چھڑایا جائے۔ کسی نے کوئی بات نہ سنی، اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگنے لگا۔ مبارک بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میں شہر کوتوال سے ملاقات کی، کونے میں بلایا، اس نوجوان تو جانتا ہے اس نے جان بوجھ کر پیسے نہیں رکھے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اگر میں اس کا قرض اتار دوں اس کو چھوڑ دے گا؟ اس نے کہا آپ قرض اتار دیں، ہم اس کو چھوڑ دیں گے۔ مبارک بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے قرض اتار دیا۔ اس نے کہا لیکن ایک میرے سے وعدہ کرو، وعدہ یہ کرو کہ تو نے نوجوان کو بتانا نہیں تیرا قرض کس نے اتارا ہے۔ اس نے کہا مبارک بن عبداللہ لوگ آپ کا حیا کرتے ہیں، ہم بھی آپ کا حیا کریں گے، میں نہیں بتاؤں گا، زندگی کے اندر نہیں بتانا۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ آپ نے قرض ادا کر دیا۔ قرض ادا کرنے کے بعد نوجوان چھوٹ جاتا ہے، پوچھا شہر کوتوال سے میرا قرض کس نے اتارا؟ اس نے کہا اللہ کا بندہ تھا وہ اتار گیا ہے۔ اس کو بڑی دعائیں دی، ہر وقت دعائیں دیتا رہا، کاش کہ وہ مجھے مل جائے میں اس کے ہاتھ چوموں، کاش مجھے مل جائے میں اس کے پیر چوموں، کاش مجھے مل جائے میں اس کی خدمت کروں۔ تو پھر واپس آ جاتا ہے مالک عبداللہ مبارک بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہو گئی، آپ کو کہنے لگا اللہ کا بہت نیک بندہ تھا جس نے مجھے چھڑایا، کاش کہ مجھے مل جائے کہ میں اس کی خدمت کروں، اس کے پیر چوموں، اس کے ہاتھ چوموں۔ مبارک بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کو نصیحت کرتا، آپ سن کر خاموش ہوتے۔ آپ فرماتے کہ تو بھی دعا کر کہ میں بھی ایسا بن جاؤں، اللہ مجھے بھی ایسا بنا دے۔ تو ایک وقت ایسا آیا مبارک بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہو گئے، آنا جانا چھوڑ دیا، بہت علیل ہوئے۔ تو ایک دن شہر کوتوال اس کے پاس آتا، اس نے پوچھا تجھے اللہ کا واسطہ ہے مجھے بتا دے کہ مجھے کس نے چھڑوایا تھا، میرا قرض کس نے ادا کروایا تھا، میرا قرض کس نے ادا کیا تھا؟
उसने कहा उसने मुझसे वादा लिया है ज़िंदगी के अंदर बताना नहीं है, ज़िंदगी के अंदर बताना नहीं है, लेकिन मैंने उसे तुम्हारे साथ बैठते हुए कई दिन देखा है, कई बार देखा है उसके साथ बैठते हुए। उसने कहा वो कौन है? उसने कहा तू जानता है। उसने बताया वो तो मुबारक बिन अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह। जब वो नौजवान सुनता है पाँव से नीचे से ज़मीन निकल गई। वो दौड़ते हुए जब उसके घर पहुंचता है, लोगों के आने जाने की देखा, लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं। पूछा क्या बात है? उसने कहा परदेसी लगता है, मुसाफिर भी लगता है, दूर से आया है। उसने कहा मैं दूर से आया हूँ। उसने कहा मुबारक बिन अब्दुल्ला अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। सुबह को नमाज अदा की, मस्जिद के अंदर उन्हें नमाज अदा की, इशराक भी पढ़े, चाश्त भी पढ़ी। जब घर के अंदर आए सजदे में सर रखा, अल्लाह को प्यारे हो गए। नौजवान ने कहा देखो मैं तो मुसाफिर हूँ, दूर से आया हूँ, मेरे पाँव से खून निकल रहा है, इतना मैं दौड़ा हूँ लेकिन पहुँच नहीं सका। उनके कदमों में बैठकर कहने लगा ऐ मुबारक बिन अब्दुल्ला, तू जो भी अमल करता था, लेकिन मैं यकीन से कहता हूँ आज तेरे कदमों में बैठकर कह रहा हूँ कि जो तूने मेरे साथ नेकी की है उस नेकी के बदले अल्लाह तुम्हें ज़रूर बख्श देगा। इसलिए हमें नेकी करके नेकी के ऊपर पर्दा डालना चाहिए, हमें नेकी को छुपाना चाहिए, ताकि हम नेकी को छुपाएंगे अल्लाह हमें अज़मत व मकाम अता फ़रमाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ है अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए।